نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، آج یہی پروگرام یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 62 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے 61 ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کر چکا ہوں، اور پچھلے کئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس دور میں عرب جو تھے وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، کس طرح کیا کرتے تھے، بتوں کے ساتھ ان کا رویہ کس قسم تک کا تھا۔ بہت سارے بتوں کے احوال میں آپ کو بتا چکا ہوں، ود ہے، سوا ہے، نصر ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، اسی طرح کے اور بہت سارے بت ہیں جن کے میں آپ کے سامنے تفاصیل رکھ چکا ہوں۔ تو آج جو ہے اس سلسلہ کا یہ جو ہے بتوں کی پوجا کا جو سلسلہ ہے، جس میں مطلب عرب ملوث تھے یا عرب کے اندر یہ ایک کلچر بنا ہوا تھا، اس کا یہ آخری سلسلہ ہے۔ تو آج چند چھوٹے موٹے بت جو ہیں وہ میں اکٹھے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ پھر آگے سلسلہ چلایا جا سکے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور بت تھا ذوالکفلین۔ یہ دوس کا ایک علاقہ ہے یمن کے اندر۔ میں نے یمن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یمن سعودی عرب کے بالکل ساؤتھ ویسٹ یعنی کہ جنوب مغرب میں سمندر کے بالکل کنارے پر یہ علاقہ ہے۔ یمن جو ہے وہ مطلب سمندر کے ساتھ ملتا ہے، سمندر کی حد اس کے ساتھ ملتی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ یمن سے اوپر ہے، تو یہ جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تو وہاں دوس ایک علاقے کا نام ہے یمن کے اندر، تو وہاں جو قبیلہ رہتا تھا اس کا نام بھی دوس تھا، اس سرزمین کا نام بھی ارض دوس ہے اور وہاں کے رہنے والے قبیلے کا نام بھی دوس تھا۔ یہ قبیلہ ذوالکفلین کی پوجا کرتا تھا، اور جس طرح کے مطلب چڑھاوے چڑھانا، نظریں دینا، وہ مطلب ان کا سلسلہ تھا، اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اس بت کی بھی اسی طرح خدمت ہوتی تھی اور اس کے ساتھ لوگوں کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل بن عمر دوسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ اس بت کو جا کر توڑ پھوڑ دو۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ادھر تشریف لائے یمن کی طرف، اور قبیلہ دوس کے علاقہ میں پہنچ کر جب اس بت کے قریب آئے تو انہوں نے اس کو آگ لگا دی اور مکمل طور پر جلا کر اس کو خاک بنا دیا، ذوالکفلین کو۔ تو اسی کی طرح مطلب ہے ایک اور بت ہے ذوی الشراء۔ یہ بنو حارث بن یشکر ازدی اس کا بت تھا، اور اسی کا قبیلہ جو تھا وہ اس کی پوجا پاٹ کرتا تھا۔ اس کے سامنے بھی لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس کی نظریں مانتے تھے، اور بڑی عزت و تعظیم تھی اس بت کی بھی۔ اور یہ مکہ معظمہ کے قریب ایک علاقہ ہے ذوی الشراء، مکہ معظمہ کے تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ تو یہ اس مقام پر بت جو تھا وہ نصب تھا، اور یہ بنو حارث بن یشکر ازدی قبیلہ جو تھا اس کا، وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے اور نظریں مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اکیسر، یہ بھی ایک بت ہے، تو یہ مشارف شام میں نصب تھا۔ شام کا علاقہ یہ سعودی عرب سے بالکل شمال کی طرف ہے،
شمال میں، مشارف شام کا علاقہ، وہاں یہ نسب تھا۔ اور یہ قضاء، یحم، جذام، عاملہ، غطفان، یہ قبیلے اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے، کیسر کی۔ اس کا وہ حج بھی کیا کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، اور اس کے پاس وہ اپنے سر کے بال بھی مڑوایا کرتے تھے، اور ایک بال کے بدلہ میں وہ مٹھی بھر آٹا جو تھا وہ اس پر پھینکتے تھے، ایک بال کے بدلے۔ یہ ان کی ایک مطلب رسم بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے گرد بھی، اس کے پاس بھی مطلب نذرانے نظر مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، اور اس کے قربانی دیا کرتے تھے۔ تو آگے ایک اور بت ہے نہم۔ نہم یہ مزینہ ایک قبیلہ ہے عرب کا جو اس کو پوجتا تھا، اور اس کا پجاری خزائی بن عبد نہم مزنی تھا۔ خزائی بن عبد نہم مزنی، وہ اس نے اس کو کہیں سے وہ لے کر آیا تھا، اس نے اس کو اپنے قبیلہ کے لوگوں میں اس کو نسب کیا، اور پھر وہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ظاہر ہے پھر قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا، آپ کی نبوت کا پرچار ہوا، تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے اس بت کو توڑ دیا، اس نے خود ہی توڑ دیا اس بت کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو آخر میں یہ ذوالقعبات یہ بکر و تغلب کا معبد تھا، یعنی ان کا ایک یہ بت تھا، قبیلہ بکر و تغلب۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق بکر و تغلب جو ہیں وہ وائل و ایاد کے دونوں بیٹوں کا معبد تھا، یہ یعنی وہ اس کے بیٹے تھے، وائل و ایاد کے دونوں بیٹوں کا معبد ذوالقعبات نامی سنداد میں تھا۔ یعنی یہ بت سنداد میں تھا۔ سنداد کوفہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے مکہ معظمہ سے، وہاں تقریباً کوئی 7 رات کا فاصلہ ہے۔ سنداد مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف، کوفہ اوپر شمال کی طرف ہے، یہ مطلب شام کے علاقہ میں تھا۔ کوفہ، دمشق، اس قسم کے علاقے جو تھے وہ شام اور عراق کے جو علاقے ہیں شمالی جانب، اس طرف یہ واقع ہے۔ تو سنداد کوفہ کی طرف جانے والے راستے پر مکہ معظمہ سے تقریباً 7 رات کی مسافت پر تھا۔ تو وہاں پر یہ ذوالقعبات جو تھا یہ نسب تھا بت، اور بکر و تغلب کے جو قبیلے تھے وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر مانتے تھے، اور اس کے گرد وہ قربانی کرتے تھے، یہاں آ کر اپنے جانوروں کا خون بہاتے تھے اور اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو ایک بیان جو ہے وہ یہ تو ہے نا ابن اسحاق کا بیان، اس کی روایت کے مطابق یہ بکر اور تغلب وائل و ایاد کے جو دونوں بیٹے تھے ان کا یہ معبد تھا، اور وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ ایک اور بیان کے مطابق سنداد کے علاقہ کے بارے میں بتایا گیا کہ سنداد جو علاقہ ہے یہ ہیرا اور ابلا کے درمیان ایک نہر تھی۔ سنداد ہیرا اور ابلا کے درمیان ایک نہر تھی، اس کے کنارے ایک قصر یعنی محل تھا اس کے کنارے پر، اور عرب اس محل کا حج کیا کرتے تھے، جس طرح خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے ہیں نا، اس طرح یہ عرب اس کا حج کیا کرتے تھے۔ تو اس معبد کے متعلق عاشعی بن قیس بن سالبہ، یہ بھی ایک مطلب علاقہ ہے، اس کا مطلب کا ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بین الخورنکن والصدیر وبارک، بین الخورنکن والصدیر وبارک والبیت ذی الکعبات من سنداد، والبیت ذوی الکعبات من سنداد، اس مقاب گھر کی قسم جو مقام سنداد میں، اس مقاب گھر کی قسم جو مقام سنداد میں خورنک و صدید و بارک نامی مقامات کے درمیان، یعنی اس بت کی قسم اٹھا رہا ہے یہ وہاں کا ایک شاعر ہے۔ تو گویا کہ جب بتوں کی قسم اٹھانا تو مطلب ایک چھوٹی بات تھی، جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ ان کو چومتے تھے، ان کا مسح کرتے تھے ایسے ہاتھوں پر، ان ہاتھوں سے اس کو مس کر کے پھر وہ اپنا کام کیا کرتے تھے، جو کام بھی شروع کرتے تھے بت کو مس کرتے تھے، بت کے ساتھ اپنے جسم کو اٹیچ کر کے سفر میں جاتے تھے، اس کو مس کر کے سفر میں جاتے تھے، اس کو چوم کر جو تھا وہ سفر کے لیے نکلتے تھے گھر سے۔ تو یہ ان کی جو ایک کلچر تھا، ان کی ایک تہذیب تھی، گویا کہ مطلب یہ بہت زیادہ گرے ہوئے لوگ تھے اس وقت کے جو قبائل تھے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کا دور تھا، تو وہ اس بات کا ادراک ان کو نہ تھا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں یا مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے، اس بات کا ادراک ان کو نہ تھا۔ بس وہ ایک ان کے ہاں ایک روش چل پڑی تھی بتوں کی پوجا پاٹ کی۔ تو جہاں بڑے بڑے علاقوں میں بڑے بڑے قبائل نے بت رکھے ہوئے تھے، وہاں
چھوٹے موٹے گھروں کے اندر بھی لوگوں نے اپنے بت اس طرح کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے بارے میں اشعار بھی کہتے رہتے تھے۔ اسی طرح کا یہ شعر ہے جو بین الخورنکن و صدیر و بارک، بین الخورنکن و صدیر و بارک والبیت ذی الکعبات من سنداد، کہ اس مکعب گھر کی قسم جو مقام سنداد میں خورنک، صدید اور بارک نامی مقامات کے درمیان ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا ایک میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل بیان کی ہے بتوں کی، کہ اس وقت اہل عرب جو تھے وہ کس طرح کیسا ان کا کلچر تھا، کیسی ان کی تہذیب تھی، بتوں کی پوجا پاٹ وہ کیسے کیا کرتے تھے۔ ابھی تھوڑا سا اس بارے میں چند ایک دو ایپیسوڈ اور ہوں گے، کیونکہ نہ صرف وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ درختوں کو بھی پوجتے تھے، چاند ستاروں کو بھی پوجتے تھے، ہاں جی، اور بھی کئی چیزوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی عربوں کے ہاں۔ تو اس سلسلہ میں ایک دو ایپیسوڈ کے بعد پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے مزید ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔